الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں بہت لوگ دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا معمبر چلن تھا قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا یہ بہار دنیا چند روز ہے یہاں نہ چل سر اٹھا کے ہزاروں نقش اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا کے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے یہ نازک بدن تیرا جو لیٹے سیج پھولوں پر اس کو ایک دن کیڑوں نے کھانا ہے آخر موت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن والے ون ستڑے شہر مدینے قدر پھلاں دا بلبل جانے جڑی رہندی ہر دم وچ بہاراں قدر پھلاں دا اے کاں کی جانے جڑا رہندا ہر دم وچ مرداراں قدر پانی دا مچھلی جانے اتیاوت جانے مرغا بھی قدر قرآن دا اللہ جانے اتیاوت جانے اصحابی افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر عزیزان ملت بزرگان محترم واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے آج اپنے فضل و کرم نال اسا کو تواکوں دین اسلام دی اور قرآن پاک دی کچہری نصیب کیتی ہے اکھو الحمدللہ
اے دنیا دی ساری زندگی بھلی کوئی 1000 سال جیوے تو بالآخر موت دا پیالہ پیونا ہے، لکھ کروڑ سال جیوے تبھی موت آمنی ہے۔ دنیا دے اندر موت ایسی حقیقت ہے جیندہ روح زمین تے حالی تک انکاری کوئی کو نہیں ہے۔ خدا دے منکر ملسن، مصطفیٰ دے منکر ملسن، قرآن دے منکر ملسن، اذان دے منکر ملسن، قیامت دے منکر ملسن، نبی دے منکر ملسن، لیکن موت دا انکاری دھرتی دے ہی خطے تے کو نہیں ہے۔ موت کو صرف ایویں نہیں جو مسلمان منے دن، ہندو، مڑیچا، وانیاں، عیسائی، یہودی، مجوسی، دہریہ بھی موت کو منے دے۔ تو سجائیں دے گھر ون دستک دے وہ دنیا دے کہیں کونے دے اندر حقل کرتے پوچھو یارو دیو خبر موت آئیے، چیخاں نکل ویسے نہ کیسے نہ ہاں آئیے اسارے وسد سہاگ اجاڑ گی۔ کوئی بال کو یاد کرتے رو سے، کوئی دھی کو یاد کرتے رو سے، کوئی بھین کو یاد کرتے رو سے، کوئی ابے کو یاد کرتے رو سے، کوئی ادے کو یاد کرتے رو سے، کوئی امڑ کو یاد کرتے رو سے۔ اللہ دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جن کو خدا یہ صدمہ نہ دکھایا ہوئے اور ان کو روایا نہ ہوئے۔ ان دا اعلان ہے جو زمین دائی مائیاں، مرین دائی مائیاں، کھلین دائی مائیاں، روین دائی مائیاں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اللہ وہ ہے جرا جیواوے، جرا مارے، جرا کھلاوے، جرا رواوے، جرا دکھڑے دیوے، جرا سکھڑے دیوے، جرا خوشاں دکھاوے، خوشیں وچ وال صدمے دکھاوے، صدمے دی اندر وال خوشاں دکھاوے۔ مومن ایڈا خوش نصیب ہے جے مومن بندے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید جئی شان والی کتاب عطا کیتی ہوئے، انکو پریشان تھیون دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب دے قرآن کو دیکھدا دیکھن ثواب، پڑھدا پڑھن ثواب، سندا سنن ثواب۔ اس واسطے نبی سے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ او قیامت دی صبح تک میرا امتیا میں تے کو 4 رستے دیتی ویندہ، یا عالم بنے، جے عالم نہ بنے تا طالب علم بنے، جے طالب علم نہ بنے تا علم سنن والا بنے، جے علم سنن دی بھی تے کو فرصت نہ ملے، دور دراز علاقے میں رہدا ہوئے، زندگی ساری دل دی یا حسرت رکھیں ربا میں علم والے نال، قرآن والے نال، دین والے نال، شریعت والے نال، آمنہ دے غلام نال ربا میں محبت بھی کریں دا تے دل دی یا حسرت بھی ہے جو کدھا کوئی ایسا رب میلہ ملایا تو میں اللہ دا قرآن سن سا۔ او کھوہارے دے روشن ضمیر دوستو اور بزرگو، اج قرآن دی کچاری ملیے وے، اج میٹھے محمد عربی دے فرمان دی کچاری ملیے وے۔ قرآن سارا نور ہے، قرآن سارا ہدایت ہے، قرآن سارا رحمت ہے، قرآن سارا شفا ہے، قرآن سارا نصیحت ہے، قرآن سارا واز ہے، قرآن سارا مغفرت ہے، قرآن بخشش ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، اج محمد حسین قلاچی صاحب دی یاد دے اندر ان دی وفات دے اتے قرآن پڑھیں دا پہ، کیا اللہ نے وہ اپنے بانے تے خاص کرم کی تیچا اکھیندن اگھے تپا نہ تمنن کے موٹ، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاوین میں دیئے مکالڑے ہو۔ اللہ رحمت چا کرے تا اخیر عمر دے اندر، آخری زندگی دے گھڑے دے اندر جلسے دا ارادہ، علماء دے پروگرام، اشتہار دی تیاری،
اشتہار چھپ گیا تاریخ ڈٹھی والا آپ پیا کھے جلسہ نہ پرے اساڑی اگے تیاری ہے میرے پیارے دوستو اور بزرگو اے آپ تے گیا ون قبر دا مہمان تھیا لیکن اجوں واسطے اللہ نے رحمت دے دروازے کھلوا چھوڑن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ علی اگر تو لوگوں کو دین اسلام دی تبلیغ کریں تلقین کریں واز کریں نصیحت کریں قرآن سناویں کلمہ پڑھاویں ساری زندگی لاویں ہکڑا بندہ بھی اگر تیرے ذریعے ہدایت تے آ گیا تیرے واسطے بازار وچوں سویں ہزاریں اٹھ خرید کراویں تجارت کریں نفع وچ لکھاں اٹھ کماویں ایڈا نفع نہ تھی سی جکا ہکڑے مانو دی ہدایت واسطے اللہ تے کو نفع دے سی اج ہدایت دے بازار چاہے وے ہدایت دے چھوٹے جے شہر چاہے وے ہدایت دی چھوٹی محفل اور مجلس دے اندر آئے وے دعا ہے جو اللہ رب العزت اساکو تو آکو بھی ایسے جذبات عطا فرماوے ایسا شوق عطا فرماوے ایسی دل دی حسرت ہوئے جو ویندے ویندے دنیا وچوں کوئی ایجھا کم کرونیا جہنال رہ دی دنیا تک لوگ ہدایت والے رستے تے ہل دے رہے اللہ نے فرمایا او دنیا والو دنیا دی مثال دنیا دی زندگی دی مثال کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض آسمان کنے پانی وساواں پانی زمین چرلے تے زمین دے بجیں کو ایسا سر سبز تے شاداب کرے جو کھیتیاں جاوین رہکیاں جاوین فصل جاوین باغ تھیوین جداں تیار تھیوین بالکل پکن تے کٹن دا ویلا آونے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ہر مالک خوش تھا کھڑے جو لبارہ کرے ساں سمیں مڑکنک چاہو ساں ساری کٹوے ساں چاول چاہو ساں کمد تیارے ملتے مکلے ساں پیسے کٹے کرے ساں باغ کھجیں دا پک گیا امبیں دا پک گیا اناریں دا پک گیا بس ان قریب بولی لگن والی ہے اللہ فرمیندے نے خوشی دے اندرے راحت دے اندرے سکھ چین دی زندگی گزریں دائے بڑے عیش عشرت نال رہندہ پہ رات ستائے سویر اٹھائے اللہ دی طرفو اے جی آفت آئیے جو کنکی بوں تھیا پیان کھجاں گلیاں پیان باغ ڈٹھے پیان آسمانی آفت ڈٹھیے باغ سڑگن فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ سویر اٹھائے ہر شے ہوا چاہ گئی ہے کچھ نہیں بچا باغیں والا روندہ کھڑا ہے فصل والا روندہ کھڑا ہے رہکی والا روندہ کھڑا ہے کڑمی آپ کو روندہ ہے زمدار آپ کو روندہ ہے اللہ فرمیدن وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اللہ ہر شے تے قادر دیئے ونستیئے کرے اندی مرضی بال ہوئے تے بچے تے موت آوے اندی مرضی جوان تے موت آوے اندی مرضی پوڑھے تے موت آوے فرمایا ای رہ کی دا ای باغ دا ای دنیا دا ای پیسے دا ای سرمائے دا ای جاگیر دا ناز نہ کریں میں خدا اعلان پہ کریں نہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال ہوئے یا بچڑے ہوئن پٹ ہوئن برادری ہوئے اکثریت ہوئے فرمایا سب دا سب دنیا دی زندگی دی زینتی آخرت دے اندر یہ کٹھے نہ ویسے نہیں میرے پیارے دوستو ونجن والا اکیلا تنہا ویندہ ہے پچھو کوئی نہیں ویندہ یارو جائیں بنگلہ بنایا جائیں کوٹھی بنائی جائیں کروڑ دی جگہ تیار کروائیے اپنا سوہنا کمرہ سجوایا ہے اندے اندر سیلنگ کروائیے پلنگ لوائن لیٹن لوائن قسمہ قسم دے واش روم دے اندر پتھر لوائن ہون بابا گزار گے میں کو ایمان نہ لساؤ بابے دے کمرے کو تالا لگا لے یا زیر استعمالے کمرہ اکیلا نہیں رہ سکدا بابا گیا بر کمرے وچ بے ضرور راسن
کوئی بچہ ایسا نہیں جو بابے دے کمرے کو بند رکھے جو ابے دے کمرے چ کوئی نہ رہے سارے دی نظر ہکے کمرے تے بابے دا کمرہ پہلے کھولو دیکھوں سون کتلائے چاندی کتیے مال کتلائے تقسیم کرو او جوانا سرمایہ دا ناز نہ کتا کر مال دا ناز نہ کتا کر فخر نال لوگ کھیندن سائیں میرا اتھاں بھی بنگلائے میرا گھوٹکی بھی بنگلائے میرا کراچی بھی بنگلائے رب کعبہ دی قسمیں بنگلائیو قبر والائی جے قبر سونی ٹھہاوے سے آخرت دی تیاری کروے سے میرے نبی سے فرمائے دن او دنیا والو متا سمجھاوے جو قبر بس اکڑا کھڑائے ساٹتے والا ایسے نانا القبر روزت من ریاض الجنت او حفرت من حفر النیران یا جنت دے باغے وچو باغ بنسی یا جہنم دے وادے وچو گہری وادی بنویسی میں تے تو کس باغ دی مولیہ سے میرا دوستا میں ڈٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین کو او جوانے جن واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑیے تکیہ چھوڑائے کپڑے تھدے کتے تسلی نال سدھے تھی بیٹھے وال سجا جو عثمان ہون تو آ جنا عثمان آیا حضور آسرے چھوڑے سدھے تھی بیٹھے جنا واپس تھے صحابہ کرام حضرت عائشہ رومن شروع کیتا حضور پوچھا ایسا کیوں رون دیئے سوہنا میرا ابا ابو بکر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹے رہ گئے ہوئے حفصہ دا بابا عمر آیا تساں کیا آپیا تساں ٹیک لگے بیٹے رہے ہوئے جنا عثمان آیا تساں فرمایا عثمان رکون وال چادر ٹھائے ہوئے وال کپڑے ٹھائے ہوئے وال ٹیک چھوڑے ہوئے والا کیا ہوئے عثمان تو آ سونا میں کو لگ دے جو عثمان شاید میرے بابے تے حفصہ دے بابے کنو عزت تے عظمت جو ودھ گیا حضور فرمایا ایسا چریتے کو کیا خبر ہے جائیں عثمان کنے عرش والا خدا حیا کریں دے انکنے میں مصطفیٰ فرش تے کیوں نہ حیا کریں حضور ہکڑی نیانی ڈتیے گزار گئے والبی ڈتیے گزار گئے عثمان روندہ بیٹھے حضور بھی رو پن فرمائنے عثمان رونا جے میں محمد دے دل دی آواز پوچھ دیں تا میں تے کو دساواں خدا میں کو 100 نیانی دے ویا میں ایک دے بعد بھی ساریاں تے عثمان دے نکاح چنیواں یارو ایڈا وڈا رتبے دا مالک جوانے جنا قبرستان تے گزر تھیں دائے تے قبر دیکھ دائے وال ٹرن کنے سواریں کنے لہ پم دائے وال قبر تے بہران دائے زارو قطار رون دائے ہچ کیا لگ میں جن پانی اتنا نکل دائے اکھی وچو جو زمین تر تھی وین دیئے دوست سمدن نکھیندن عثمان کیا گالے جنا حضور دی کچاریت موت تے قبر دا ذکر تھیندا ایڈا نہیں روندائیں بر یار جنا قبرستان ہمدائیں ایڈا روندائیں جو تیری ڈاڑھی مبارک تر تھی وین دیئے زمین بھی تر تھی وین دیئے ایڈا نہ رون کر فرمایا لوگو تو اکو کیا خبر ہے میں کو خبر ہے جو عثمان جنا قبر دے اندر اسے آخرت دے منزلیں وچو پہلی منزل قبر ہے جے قبر عثمان کامیاب ہے تے قیامت تک کامیاب جے قبر عثمان ناکام ہے تے قیامت تک ناکام ہے یارو میں کو اپنی کامیابی تے ناکامی دے فکر کنے میں بہران دا تے قبریں کنے نصیحت حاصل کریں دا میرے دوستو مال سرمایہ جاگیر جائیں واسطے زندگی لاتی ہے جوانی لاتی ہے بڑھاپا لاتا ہے عقل لاتا ہے شعور لاتا ہے ہوش لاتا ہے سارے آزاد دنیا دے کماونے چلاتی کھڑے تھوڑا وقت قرآن کو بھی دیتا کر قرآن سکھن بھی ثواب قرآن پڑھن بھی ثواب قرآن سنن بھی ثواب قرآن کو پڑھتے سنتے اندے اتے عمل کرن بھی ثواب قرآن دا ادب کرن بھی ثواب اللہ نے تے کو اکابر دی ایسی حق والی جماعت نال جوڑیا ہے جنہیں قرآن دا ادب سکھایا ہے جنہیں حدیث دا ادب سکھایا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ پروانہ عاشق رسول جرا امامِ وچو چوتھا امام ہے جندہ نام امام مالک
اساڑے سامنے قرآن دی کچاری ہوئے اساں اسوں پہ ویسوں پہ میلہ لگا پیارا سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گنبد خضرا دے سامنے حدیث بیٹا پڑھیں دائے کالا وچھو پٹھی تے چڑھایا تے ڈنگن شروع کیتا تے ڈنگیں دا رہ گئے پٹھی دے اتے زہر دے اثرات سارے جسم دے اندر زہر دے اثرات جنا حدیث ختم تھیے تنا سبق ختم کرتے پھر تے شاگرد کو ساتھ کہندہ ہے دے میری پٹھی تے دیکھ کوئی شاہ ایسی موزی ہے جری میں کو تکلیف پی دیں دیئے شاگرد آیا ہے چولا چاہتا سے کہندہ ہے استاد جی یہ کیا کیتا وے تواری پٹھی تے 18 ڈنگ لگے پن وچھوں دے تو ساں درسا کیوں نہیں اطلاع کیوں نہیں دیتی تھوڑی دیر واسطے سبق موقوف کیوں نہیں کیتا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یارو گنبد خضرا بھی سامنے ہوئے پیغمبر دی حدیث بھی پڑھیں دا بیٹا ہوا پھر بھی اپنے جسم تے جان دی پرواہ کراں میں ایسا نہیں کر سکدا جب تک حدیث ختم نہ تھی وے سبق ختم نہ تھی وے میں جان دے ٹکڑے تک کروا سکدا پر حدیث دی بے ادبی نہیں کر سکدا آج امت نبی دیئے کلمہ نبی دائے دین نبی دائے شریعت نبی دیئے قرآن دا سبق گنانا ہے یہ سبق ہے سبق نیمان علماء تساں کنے ہم دیں تساں سبق پڑھن ہم دے وے اور سبق پڑھن والا جے نیت کر گھنے جو زندگی ساری دین اسلام سکھ دارا ساں سبق پڑھ دارا ساں مرد دم تک شریعت دے سبق سن دارا ساں فرما ایسے عالم جہ بندے کو موت آگی ان دے درمیان تے نبیین دے درمیان جنت ہکڑے درجے دا فرق ہو سکتا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ادب سکھو قرآن پاک دا ادب سکھو حدیث پاک دا ادب سکھو شریعت متحرہ دا ادب سکھو خدا دے احکامات دا دنیا دارے دے ادب سکھے وے مال دارے دے ادب سکھے وے سردارے دے ادب سکھے وے جاگیر دارے دے ادب سکھے وے آفیسرے دے ادب سکھے وے یہ سارے ادب اتھا رہے وے سے نہیں جنا قرآن پاک دا ادب سکھ سے تے قرآن تیرے نال ہو سے موت ویلے تیرے نال قبر دے اندر تیرے نال پل صراط تے تیرے نال میزان عدل تے تیرے نال جتھاں ویسے قرآن دی یاری تیرے نال ہو سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ عشاء دے بعد سورت ملک دی تلاوت ہمیشہ واسطے کریں دا رہے ان کو موت بھی آونے قبر دے اندر ونے منکر نکیر آوین سوال جواب واسطے سورت ملک کو اللہ پاک ہکڑی شکل عطا کرنے سے میت دے اتے کھڑتے فرشتے کو کیسے خبردار میرا دوست ان کو نہ چھیڑو واپس چلے ونو بار بار اسرار دے بعد کیسے اچھا نیوے رک دیتا تھوڑی دیر رکو میں کو اپنے رب نال کلام کرنے وہ ملک رب نال رابطہ کرتے عرض کرے دیا ربا کیا میں تیرے قرآن دا حصہ نہیں اللہ فرمے دن تو باقی میرے قرآن دا حصہ ہیں ربا اگر میں تیرے قرآن دا حصہ ہوں تے میرے یار تے صدقی تے دوست کو فرشتے پریشان نہ کرے نا میں بڑا منع کیتا ہے رک دینی ربا مہربانی کر یا فرشتے واپس سروا یا میں کو اپنی کلام وچو کڑ چھوڑ اللہ فرمے دن ملک تو واپس ون میں انہیں کو سروا گھندا تو پریشان نہ تھی محدثین لکھا ہے جو فرشتے منہ بسورتے ہوئے واپس چلے گئے اور ملک آئی اپنے یار کو بھاکر پاتوں نے چپ چمیوں نے سینہ چمیوں سے احادیث چمدائے پیریں جہاں تلیاں بھی صورت ملکوں بانے جہاں میت جہاں چمیاں وہ پوچھا جو تو چپ کیوں چم دیئے سینہ کیوں چم دائیں پیر کیوں چم دیئے اکے جنا دنیا دے اندر تو میں نال محبت کرے نہ ہوئے میرا وجود نہ ہی شکل نہ آئی اللہ نے ان میں کو شکل عطا کیتی ہے میں تڑا بھی چاہ دی ہم جو تو پڑھ کھڑا تے میں تیرے چپ کھڑی چما تو یاد کریں تو میں تیرا سینہ چما تو پیریں تے کھڑتے میری تلاوت کریں تو میں تیرے پیر چما میرا بھیراوا قرآن وفادار کلامی قرآن دی ایک آیت وفاداری بر شرط یہ ہے میرا دوستا قرآن دا ادب کرنا سکھ قرآن نال محبت کرنا سکھ قرآن ایڈو آوے ایڈو نہ کڑ چھوڑ جو قرآن آکھے وہ کر جو قرآن روکے وہ رکون
اللہ نے ہدایت والی کتاب دیتی ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اللہ فرمائیں جرا میرے قرآن کو پٹھی دے سے، قرآن کے نے منہ مڑے سے۔ آج کل دا نوجوان بڑے وڈے وڈے کلمے آکھ ویندہ ہے، کہندہ ہے او مولوی ڈٹھم تے کوں تے تیرے قرآن کوں تے تیری موت کوں تے تیری قیامت کوں تے تیری قبر کوں کچھ نہیں تھیندا، اساڑے اتھاں بھی آئے سن تے اتھاں بھی آئے سو سن۔ اللہ فرمیندے نہیں میں نہ تھی سی، اگر پٹھی دے سیں اعراض کرے سیں پھوت کرے سیں گردن نکڑے سیں میں گردن مروڑ تے چاہ سٹے سیں چھڑوے سے کوئی کونا۔ نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الامان والحفیظ۔ اللہ فرمیندے نے جے مغروریں کو میں قیامت والے نہیں اٹھے ساں جو صحیح اندھے بھی ہو سن تے اٹھن دے بعد منہ دے برنے انہیں کو فرشتے چاہ سٹے سن۔ ہر کوئی اٹھی ٹرتے اسے قرآن دے منکر پیغمبر دے منکر شریعت دے منکر اور انال ٹھٹھول تے مذاق کرن والے۔ اللہ فرمیندے نہیں یہ اٹھ سن تینے کو منہ دے بھرنے کیاڑی اچ فرشتے دھکا دیتے دھرتی تے چاہ سٹے سن، منہ زمین نال نبیج ویسنے ول بوڑے بھی ہو سن گنگے بھی ہو سن اندھے بھی ہو سن، کان بھی کھس گنساں اکھیں بھی کھس گنساں زبان بھی کھس گنساں جو بولن جوگے نہ رہن۔ اج رب زبان دیتی وڈے کلمے اکھیں دائیں ونیا بولیاں بولیں دائیں، تکبر دے کلمے رب کو نہیں ون دے جائیں اج تک آکھیں انہیں دا انجام قرآن اچ پڑھتے دیکھ۔ فرعون آکھیا نا ربکم الاعلیٰ، میں وڈا میں رب ماں بیا کوئی رب نہیں۔ اللہ فرمایا میں دیکھ ساں تیری ربوبیت کو۔ رب نے پکڑیا دریا دے اندر جرا غوطے آئے پیچھے دھاڑاں کر کرتے آکھن لگا او موسیٰ میں تیرے خدا نال ایمان آندا ہے مہربانی کر میری جان چھڑوا۔ نمرود آکھیا میں وڈا دھرتی تے بیا کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا کھڑتے صحیح تھوڑی دیرے لنگڑا مچھر تیرے نکچ میں وارتے دماغچ بلا دے ساں، منڈی جنگ ہلے سے تو چھتا تھی ویسے، نوکریں کو کھیسے میں کو کھلے ماروں میں کو سکون نہیں امدہ۔ میرے پیارے دوستو اور بزرگو وڈے کلمے نہ آکھے کرو اللہ کو نہیں من دے۔ اللہ فرمیندے نے جھے لوگیں کو میں اٹھے ساں اندھے بھی ہو سن بوڑے بھی ہو سن گنگے بھی ہو سن، ثم مأواہم جہنم ولنے دا ٹھکانہ دوزخ دی باہ ہو سے والباہ جو ویسن باہ جو دے سے اڑا جو وکڑ دے سے ساری کھل سڑوے سے۔ اس سونے چہرے کیوں سڑوے دے وے خدا دے عذاب دے اندر اللہ نے کلمہ نصیب کیتا وے قرآن نصیب کیتا وے محمد عربی دی غلامی نصیب کیتی وے یہ چہرے کو جویں دنیا وے ٹھہندائیں کو آخرت واسطے بھی تیار کر۔ کدہ تیرا متھا سجدے وچ ہوئے کدہ تو رکوع وچ ہوئے کدہ تو نماز وچ ہوئے کدہ تو تلاوت وچ ہوئے کدہ تو خدا دی یاد تے خدا دے ذکر وچ ہوئے کدہ موت دے واقعات بیان کریں کدہ قبر دی زندگی کو بیان کریں تا آخرت تیرے سامنے کھلل ہوئے۔ اللہ فرمیندن ہوئے بدبخت جرے جہنم دی باہ چاہے ول جہنم دی باہ جو ہی سڑے سے انہیں کو کھلڑی ساری سڑوے سے۔ اللہ سے یہاں سڑ ونجن دے بعد بس چھٹی تھی ویسے فرمایا نانا زدنا ہم سعیرا
ول بعد بے اولاں بے چڑھا دے سوں ول چمڑے جو راکھ بڑوے سن ول چمڑے بھی بے چڑھا دے سوں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ہکڑی کھل سڑوے سے بی کھل چڑھوے سے اوہ سڑوے سے ول بھی تازی کھل چڑھوے سے میرے دوستو اور بزرگو اللہ نے سوہنے نبی دی غلامی نصیب کیتی ہے اللہ نے حق دا رستہ نصیب کیتا ہے اللہ نے قرآن پاک دا تعلق نصیب کیتا ہے خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ اپنے بالے کو قرآن پڑھاؤ اپنے نیانے کو قرآن پڑھاؤ اپنے ماحول معاشرے دے اندر قرآن پاک دا ماحول ہموار کرو گھر گھر دے اندر مدرسے ہومن مسجدہ ہومن استاد ہومن تا آمن والے نسلیں واسطے میرے دوستو ہدایت دیتے رحمت دے فیصلے تھی پوین کیا خیال ہے کوشش کرے سو اپنے مسجداں آباد کرے سو اپنے مسجداں آباد کرو 5 وقت دی اذان دیو تے نماز پابندی نال اپنی مسجد پڑھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ نماز معراجی نماز نوری نماز حجتی نماز جنت دی کنجی نماز دین دا ستونی جے نماز قائم کیتی ہے ان دا دین بھی قائم ہے جے نماز ضائع کر چھوڑیے ان گویا کہ اپنا دین اسلام گرا چھوڑے ان دی عمارت بھی ختم ہو چکی ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو نماز دا اہتمام کرو خود پڑھو بے کو گھناؤ منت سماجت کرو رب کعبہ دی قسمیں جرا راندہ درگاہ انسان کو اللہ دی بارگاہ گھنو سے اللہ کو کتنا بڑا قرب لے سے کتنا بڑا پیار لے سے کتنی بڑی محبت لے سے جو اللہ سارا دی اپنے بندے کو سرے دائے او بندے آؤ فلاح دی طرف آؤ صلاح دی طرف آؤ کامیابی دی طرف آؤ نور دی طرف آؤ عروج دی طرف آؤ قبر سنوارنی نماز پڑھ قیامت دے اندر سرخرو تھیونے نماز پڑھ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ میدان قیامت دے اندر پہلا سوال نماز دا تھیونے نماز دا اہتمام کر اپنے مسجداں آباد کرو اج گوٹھیں جا مسجداں ویرانن جماعت تبلیغ والے دوست سنے دے راندن ایسا مسجداں جتھاں کتیاں پھل دیتی پن ایجا مسجداں جتھاں ڈرب جاگن ایسا مسجداں جتھاں صفائی کونین مسجد بنائیے بنگلہ اتاق دا نال بنائے اتاق واسطے نوکر مقررے ڈیلی بہاری بھی دیندائے پانی بھی مرندائے آئے گے دی عزت بھی کرندائے روٹی پانی بھی پوچھدائے نال مسجد کھڑیے دروازہ بندے 10 سال گزر گن کہیں بندے ہوں دا کنڈا کھولتے نماز نہیں پڑھئے رب کعبہ دی قسمیں اتاق دے بارے سوال نہ تھی سی بر مسجد دے بارے سوال ضرور تھی سی کیا خیال ہے مسجد آباد کرے سو قرآن پاک دی تعلیم عام کرو عام کرو عام کرو انشاءاللہ قیامت والے دی مٹھے محمد عربی دے سامنے سرخرو تھی سو دعا ہے اللہ رب العزت اساری تواری حاضری کوں اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرماوے اللہ پاک محمد حسین صاحب دی مغفرت فرماوے اللہ ان دے درجات کو بلند فرماوے جی میں دنیا کو ویندے ویندے اللہ پاک نے ان کو یہ شوق لے دیتا آپ نہیں دیکھ سکیا ور کم کر گیا ان واسطے اسا تسا سب کو اللہ ایسا شوق تے ذوق لے وے جو دین اسلام دے واز دے پروگرام ہوئن علماء آمین بیان کرن علماء دا دیدار کرنا بھی ثواب ہے علماء دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے علماء نال کچاری کرنا بھی ثواب ہے رب کعبہ دی قسم ہے اے او لوگن جنہیں کو میں نہ تو نہ اولیاء نہ نبی سے آپ فرمایا میں محمد دے وارث میرے علماء زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین